بہت پرانی بات ہے، شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھی اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنی ساری زندگی حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے، اور جیسا کہ تم جانتے ہو کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے۔ آج نہیں تو کل اپنے اعمال کی گٹھڑی اپنے کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے عالم بقا میں کوچ کر جاؤں گا، اور سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا اس دنیا کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری غمگینی کا سبب یہ چکی ہے۔ معلوم نہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب اپنے باپ کی بات سنی تو تینوں بیٹے یک زبان کہنے لگے، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیوں کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات بھی چلتے رہیں اور چکی کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی اور کو تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے اپنے بیٹوں کو محبت سے دیکھا اور کہا، اللہ پاک سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے بات اور عمل کا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں مطمئن رہوں اور تم پر یقین رکھوں کہ تم میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیوں کو گھماتے رہے تو یقین مانو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس بھائی کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو اگر تم نے اس چکی پر کام نہیں کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بد دعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں نے باری باری اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں زیادہ سمجھدار ہوں اور میں چکی کا کام اچھے سے سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی اس امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو بڑے شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور اپنے بیٹوں سے کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، تم آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی کو اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی کو اٹھا لیا۔ کیونکہ یہ تینوں گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھی، اسی لیے باپ تینوں گٹھڑیوں کو ایک ساتھ میں اٹھا لایا۔ پھر ان کے باپ نے ان سے کہا کہ شہر جانے کے لیے اپنے اپنے گدھوں کو تیار کر لو اور سفر کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ میرا اللہ پاک کی ذات پر بڑا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور باعافیت واپس آؤ گے۔ شہر میں میرے 3 دوست ہیں، اس لیے تم تینوں ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا، انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے کمایا جاتا ہے، اور یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو اپنے باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا کیا ہوگا؟ باپ نے اپنے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ بات درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے کس شخص کو کس مقصد کے لیے چنا ہے۔ اب جلدی کرو اور سفر کے لیے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کی بات سنی تو اپنے اپنے گدھوں پر سوار ہو گئے اور اپنا دل اپنے سفر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات تھے، یعنی ہر بھائی سوچ رہا تھا کہ وہی اپنے امتحان میں پورا اترے گا اور جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچے گا تو وہی چکی کا مالک بن جائے گا۔ وہ انہی خیالات میں کھوئے ہوئے تھے اور چل رہے تھے کہ اچانک مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اپنے گاؤں سے کافی دور آ چکے ہیں اور چکی بھی ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ اب ان کے سامنے شہر کا ایک لمبا سفر تھا جس کے لیے انہیں چلتے رہنا ہے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ چلتے چلتے تھک گئے
अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, इसलिए कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे जिस्म की बाकी ताकत भी जाती रहेगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी बात मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा कि क्या हुआ। इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे कि क्या मुआजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने मशकीज़े की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुल गया था और कतरा कतरा करके सारा पानी बह गया। अब मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है, अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा कि बड़ा अजीब सफ़र है, लेकिन सफ़र में तो ऐसे अजीब हादसात होते ही रहते हैं, इसलिए आओ और बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीज़ा उठाया और कहने लगा, पहला और ज़रूरी काम ये है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तलाश करनी चाहिए। पानी की तलाश में कौन जाएगा, लकड़ियाँ कौन जमा करेगा और खाना कौन पकाएगा। तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बड़े भाई ने देखा और कहा, सबसे अहम और ज़रूरी काम लकड़ियाँ जमा करना है। ये काम मैं खुद अंजाम दूंगा। अगर लकड़ियाँ ना हो सकी तो हम खाना नहीं पका सकेंगे। ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठकर लकड़ियाँ लाने के लिए चल पड़ा। लेकिन मझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना होगा और उसके नीचे से लकड़ियाँ निकाली जाएं। मेरे ख्याल से ज़रूरी काम खाना पकाना है। अगर पानी और खाना मौजूद हो और पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा था कि अपनी जगह से उठा और चूल्हा बनाने में मसरूफ़ हो गया। अब छोटा भाई रह गया था। उसके सामने पानी का मशकीज़ा पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी कहाँ से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत न हारी, मशकीज़ा उठाकर पानी की तलाश में निकल पड़ा। दिल ही दिल में सोचने लगा कि मेरे भाइयों ने अपना अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की अशक ज़रूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चलने लगा। छोटा भाई जानता था कि पहाड़ों में अक्सर चश्मे होते हैं और शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वो चलता रहा और चलता रहा। उसने पहाड़ी सिलसिले के कई टीले अबूर किए और वो जितना आगे चलता रहा उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आया। परेशान था कि कहीं उसे पानी ना मिले और उसके भाई अपनी जान दे दें और हमारा सफ़र यहीं तमाम हो जाए। फिर ना तो हम शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वो थोड़ी देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने इरादा किया कि वो अपने कान और आँखों को अच्छी तरह से खोले और पानी के चलने और फरफर की आवाज़ पर ध्यान दे। मुमकिन है कि उसे पानी नजर आए या उसके चलने की आवाज़ सुनाई दे। इधर उधर फिरने से कुछ भी हाथ ना आएगा। छोटे भाई के जहन में जब ये तरकीब आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिलों में फिरने लगा। वो इसी तरह फिर रहा था कि इसे दूर से पानी के टपकने की आवाज़ आई। फिर इसने अपने कान खड़े किए और पानी के ताक़ुब में चल पड़ा। अभी वो ज़्यादा दूर ना गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुँच गया। चश्मे का पानी बहुत कम था। बहरहाल वो एहतियात से आगे बढ़ा और मशकीज़ा पानी से भर लिया और वापस चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फलांगते हुए फिसला और चारों खाने चित होकर गिर पड़ा, जिससे इसके हाथ और बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशकीज़े को देखा जो बिल्कुल सही सलामत था। इसलिए खुश हुआ और अपने जख्मों को भी भूल गया और आगे चल दिया ताकि जल्द से जल्द अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि बड़े भाई दोनों आराम से सोए हुए हैं, एक ऐसी नींद में जैसे 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हैं। मंझले भाई की नींद बड़े भाई से ज्यादा गहरी थी। उसने अखरोटों की थैली भी खोली हुई थी, इसलिए अखरोटों के छिलके इधर उधर पड़े हुए थे। छोटे भाई ने उन्हें बेदार किया। जैसे ही वो उठे तो पानी के मशकीज़े को देखकर उस पर टूट पड़े और गटागट पानी पी गए। जब वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा चुके तो छोटे भाई से एतराज़ करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ रहे हो। जब हम प्यास और थकान से मजबूर हो गए तो सो गए। वैसे तो तुमने मशकीज़ा उठा लिया था, मगर असल में तुम सैरो सेहत करते रहे होगे। दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी लाने में खुद जाता तो साफ सुथरा और पाकीज़ा पानी लाता और इतनी देर भी न लगाता। अब हालत ये है कि हमारा कितना वक्त ज़ाया हो गया। दोनों भाइयों के जी में जो आया वो कहते रहे और छोटा भाई चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। इसके बाद उन्होंने खाना पकाया और खाना खाने के बाद अपना सामान समेटा और फिर दोबारा उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। तीनों भाई थके मांदे और भूखे प्यासे आखिरकार बगदाद शहर में पहुंच ही गए। छोटे भाई ने यूं ही शहर में कदम रखा तो
تو کہنے لگا میں تو سب سے پہلے اپنے والد کے دوست کے پاس جاؤں گا اور اسے اپنے باپ کا پیغام سناؤں گا۔ منجلے بھائی نے کہا ابھی کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، کوئی سالن تو نہیں جو ٹھنڈا ہو جائے گا، ابھی کل اور پرسوں تک ہم اسی شہر میں ہیں اور تھکن سے ہمارا پورا وجود چور ہے، اس لیے میں تو آج کے دن آرام کروں گا۔ بڑا بھائی کہنے لگا اگر آج میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو ضرور جاتا، اس لیے میں آج آرام کروں گا اور کل جاؤں گا اور بازار جا کر کچھ چیزیں خریدوں گا۔ میری کئی سالوں سے یہ خواہش تھی کہ ایک جوڑا خوبصورت جوتے خریدوں، اگر میں جوتے نہ خرید سکا تو پھر شاید مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا، اور اگر کل میں اپنے باپ کے دوست کے پاس نہ جا سکا تو پرسوں ضرور ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صرف اب چھوٹا بھائی ہی رہ گیا تھا کہ اپنے بھائیوں سے پہلے روانہ ہو اور اپنے باپ کا پیغام اس کے دوستوں تک پہنچائے اور اس سے حلال روزی کمانے کے لیے ذرائع دریافت کرے۔ منجلا بھائی صبح اپنے باپ کے دوست کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور کہا میرے خاوند کی طبیعت ناساز تھی، اس لیے حکیم سے نسخہ لایا تھا، اب وہ اقدار کی دکان سے دوا لینے گیا ہے، اگر وہ ظہر تک لوٹ آیا تو تمہاری ملاقات ضرور ہو جائے گی۔ منجلا بھائی نہایت جلدی اور بے صبری میں تھا، اس لیے کہنے لگا اس شہر میں مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں، آج نہیں تو شاید کل میری ملاقات ہو جائے گی، اس لیے اب میں جاتا ہوں اور کل طلوع آفتاب کے وقت یہاں آ جاؤں گا۔ اس نے یہی کہا اور دوبارہ اپنے بھائیوں کے پاس سرائے میں آ گیا۔ دوسری طرف بڑا بھائی جوتے خریدنے کے لیے بازار گیا ہوا تھا۔ جب وہ جوتے خریدنے کے لیے بازار پہنچا تو جوتوں کے مول تول پوچھنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے پاس رقم کم ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے لگا اور انہیں اپنی مجبوری بیان کی، لیکن اس کے بھائی بھی اس کی طرح خالی ہاتھ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے سر جھکائے اور کچھ نہ کہا۔ بڑا بھائی جب اپنے بھائیوں سے نا امید ہو گیا تو سوچنے لگا کہ اب تو مجھے اخروٹوں کی تھیلی فروخت کرنی پڑے گی تاکہ جوتے خرید سکوں۔ پھر وہ دوبارہ بازار گیا اور اخروٹوں کی تھیلی فروخت کر کے اپنے پسند کے جوتے خرید لیے۔ ادھر منجلا بھائی دوبارہ طلوع آفتاب کے وقت اپنے باپ کے دوست کے گھر پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی اسے کوئی جواب نہ ملا، اس لیے سمجھ گیا کہ صاحب خانہ کسی کام سے گھر سے باہر گیا ہوا ہے، اس لیے منجلے بھائی کے سفر کا تیسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ اب تینوں بھائی سرائے میں بیٹھے تھے کہ اگلے دن واپسی کا سفر کریں، اس لیے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے اور شہر میں جو کچھ بھی دیکھا سنا وہ ایک دوسرے کو بتانے لگے۔ اس لیے چھوٹے بھائی نے کہا اب ہمارے لیے کون سا کام باقی رہ گیا ہے؟ منجلے بھائی نے کہا میرے ذمے جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، لیکن اپنے باپ کا پیغام نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ میرے باپ کا دوست سفر پر گیا ہوا ہے اور میرا اب کوئی کام باقی نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے کہا اگر مجھ سے پوچھو تو میرا بھی اب کوئی کام باقی نہیں ہے جسے میں پورا کروں، میں تو یہاں بس جوتے خریدنے آیا تھا جو کہ میں نے خرید لیے ہیں اور اخروٹوں کی تھیلی بھی فروخت کر دی ہے، صرف پیغام پہنچانا ہے اور یہ کام میں کل انجام دے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ کل ہمیں واپسی کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے، شاید تمہیں یاد ہوگا باپ نے کہا تھا کہ اگر تم وقت پر نہ پہنچے تو شاید مجھے نہ دیکھ پاؤ۔ بڑا بھائی تو ایسی باتیں سننے کے لیے منتظر تھا، اس لیے خوش ہوا اور کہا اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا، اگر باپ نے پوچھا تو کہہ دوں گا میرا پہلا اور ضروری کام آپ کا پیغام پہنچانا تھا، اس لیے دیر ہو گئی تھی اور تمہارا دوست سفر پر چلا گیا تھا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جلد واپس جاؤں اور گھر پہنچوں۔ دوسرے دن جب تینوں بھائی اٹھے تو اپنا سامان باندھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں بڑا بھائی سب سے زیادہ خوش تھا، اس لیے ہر بات پر کہتا ممکن ہے کہ میرا باپ میری عقل مندی اور سمجھداری کو داد دے گا اور میرے مقابلے میں جو تم نے کام کیا ہے وہ بے فائدہ اور بے نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے تو اخروٹوں کو چھوا تک نہیں، البتہ منجلے بھائی نے اپنی تھیلی سے کچھ اخروٹ کھائے ہیں اور اپنا جی بہلایا ہے، لیکن میں نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا ہے اور انہیں فروخت کر کے جوتے خریدے ہیں، حالانکہ عقل مندی یہی تھی کہ تم بھی ایسا ہی کرتے۔ منجلے بھائی نے جب یہ سنا تو حیرت اور تعجب سے اپنے منہ میں انگلیاں دے دی اور کہا ہائے افسوس، میرے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا اور میں نے ایسا کیوں نہ کیا، یقیناً باپ تمہاری عقل مندی کی وجہ سے تمہیں چکی کا مالک بنا دے گا اور ہمیں وہاں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تینوں بھائی اپنی اپنی باتوں میں سرگرم تھے اور آخر کار اپنے گاؤں واپس پہنچ گئے۔ جب باپ کی خدمت میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ میرے بیٹو جاؤ، نہا دھو کر نئے کپڑے پہن لو اور کچھ دیر آرام کے بعد میرے پاس آ جانا۔ تینوں بھائی چلے گئے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا اور تازہ دم ہو گئے اور پھر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تاکہ سفر کے واقعات اور حالات بتائیں۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کی طرف دیکھا اور کہا اب باری باری اپنا واقعہ بیان کرو جو تمہیں اس سفر میں پیش آیا۔
हर बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी अपनी सरगुज़िश बयान की। बूढ़े बाप ने अपने तीनों बेटों की बात बड़े गौर से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि वो चक्की के पहियों को घुमाता रहे। मंझले भाई ने अपने बाप के फैसले पर एतराज़ किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह ये है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से निढाल थे तो सबसे मुश्किल काम की अंजाम दही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता हुआ था और पानी की तलाश में निकला था। जख्मी होने के बावजूद भी वो तुम्हारे लिए पानी का मशकीज़ा भर लाया था। दूसरी वजह यह है कि मैंने उसे जो इमानत दी थी उसने उसकी अच्छी तरह से हिफाजत की। मैंने ये तो नहीं कहा था कि अखरोटों को खा लेना या उन्हें बेच देना। और तीसरी और अहम वजह यह है कि इसने अपना फ़र्ज़ ऐसे तरीके से निभाया है और इस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में मेरा पैगाम मेरे दोस्त को पहुंचाया और इससे हलाल रोज़ी कमाने के लिए तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मनकूला जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ। ये इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम सर अंजाम दे सकता है। ये इस चक्की के पहिए को अच्छी तरह से घुमाएगा, लोगों की इमानतें यानी उनके आटे और गंदम की हिफाजत करेगा और इसमें खयानत न करेगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह से निभाएगा। इसलिए कोई भी शख्स उस पर बदअहदी या बददियानती का इल्ज़ाम उस पर आयद न कर सकेगा। इसलिए आज के बाद यही इस चक्की का मालिक है। बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहने लगा, क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई को है या नहीं? बड़े और मंझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत न हुई, इसलिए खामोशी से खड़े रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करने लगे। इसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए को घुमाता रहा और लोगों की खिदमत करता रहा। वो कई साल इस फानी दुनिया में रहा और इसके कुर्बो जवार में रहने वाले लोग इसकी दियानतदारी के मुख्तरिफ थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।